السلام علیکم۔ ہیثم راشد کی ادبی دنیا میں ہم سب سے پہلے اپنے بہت ہی عزیز اور شہر کلکتہ کے ایک صحافی اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑے شاعر، جنہوں نے ساری دنیا میں گوش بر آواز کی کتاب کے ذریعہ وہ مقام حاصل کیا ہے جو کسی دوسرے شاعر نے آج تک حاصل نہیں کیا۔ میں اس شخص کو آج سلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک تاریخ کو آپ اپنی صاحبزادی کی شادی یعنی کہ رخصتی کر رہے ہیں، اس کے لیے بہت بہت مبارک ہو۔ مجھے اپنی بھانجی سے علم ہوا کہ آپ نے اس کے پاس محبت نامہ بھیجا ہے۔ اسی دن سے میں بہت خوش تھا، لیکن یہ رخصتی کا وقت بہت ہی مشکل بھرا ہوتا ہے ایک باپ کے لیے۔ اپنی بیٹی کو رخصت کرنا، اپنے گھر سے، اپنے آنگن سے بھیجنا، میں جانتا ہوں، بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ وہ لمحہ کتنا ایک باپ کے لیے مشکل بھرا ہوتا ہے۔ جس بیٹی کو بچپن سے پالا پوسا بڑا کیا، اتنا بڑا کیا، کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو کو زمین پر گرنے نہیں دیا، اس کے چہرے پر کبھی غم کی جھلکیاں آتی تھیں تو دل و دماغ پریشان ہوتا تھا۔ اور ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ اس کے چہرے پر صرف مسکراہٹ میں دیکھتا رہا۔ آپ نے اپنی اس بیٹی کو بہت ہی پیار سے پالا ہے، ان ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کی بنائی ہوئی روٹی کو اپنے ہونٹوں سے کھایا ہے۔ اس توتلی اور اس مسکراتی ہوئی بولی کے ساتھ، اس چہکتی ہوئی آواز کے ساتھ جو خوشی آپ کو محسوس ہوتی تھی، وہ پھول جو آپ کے آنگن میں کھلا تھا اور چاروں طرف خوشبو بکھیر رہا تھا، وہ پھول آج ایک تاریخ کے بعد آپ کے آنگن سے نکل کر کے ایک ایسے آنگن میں چلا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ خوشبو بکھیرتی رہے گی۔ وہ آپ کی ایک مہمان تھی، اس مہمان کو آپ نے اچھی طریقے سے اس کی خدمات کی اور پھر اسے اپنے گھر سے ودا کیا۔ وہ آنسو جو اس کی آنکھوں سے کبھی آپ نے ٹپکنے نہیں دیا تھا، آج ایک تاریخ کو آپ کی آنکھوں سے جھر جھر گر کر کے پوری زمین کو جو ہے وہ بھگو دے گی۔ لیکن ان آنکھوں میں غم کی گرمی نہیں ہوگی، بلکہ خوشی کے چمکتے ہوئے ستارے ہوں گے کہ آپ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ تو دوستو، میں تہہ دل سے مشتاق دربھنگوی صاحب کی
اس بیٹی کی رخصتی کے موقع پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج ایک ہدیہ خلوص میرے ہاتھ آیا ہے، شاید انہوں نے ہی بھیجا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ مجھ تک آیا ہے، اور میں وہ ہدیہ خلوص آج پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو مشتاق صاحب، میری طرف سے میری بیٹی کے لیے، جو آپ کی بیٹی ہے، ہم سب کی بیٹی ہے، اس کے لیے ہماری طرف سے یہ غریب کا ایک تحفہ ہے۔ میری آواز بری ہے، پھر بھی اسے قبول فرمائیے گا۔ یہ ہدیہ خلوص بھیجا ہے، نتیجے فکر ہے عبد الکریم قدسی، ورجینیا، امریکہ سے۔ عزیزہ مہجبین بانو، دختر نیک اختر جناب انصار الحق مشتاق دربھنگوی کی رخصتی مورخہ 1 اگست 2021 کے مبارک موقع پر۔ تو پیش خدمت ہے عبد الکریم قدسی کے نتیجے فکر کی یہ رخصتی نامہ۔ مہجبین بانو کا اور تنویر عالم کا سفر، مہجبی بانو کا اور تنویر عالم کا سفر، ایک نیا بندھن، نئی منزل، نہیں ایک رہ گزر۔ مہجبی بانوں کا اور تنویر عالم کا سفر، ایک نیا بندھن، نئی منزل، نہیں ایک رہ گزر۔ دھوپ کے موسم میں گزرے چھاؤں چھاؤں زندگی، دھوپ کے موسم میں گزرے چھاؤں چھاؤں زندگی، او وفا کی بارشوں سے زندگانی تر بتر، او وفا کی بارشوں سے زندگانی تر بتر۔ طیب و انصار کے مابین یہ رشتہ نیا، طیب و انصار کے مابین یہ رشتہ نیا، پیار اور اخلاص سے گویا یہ نو تعمیر گھر، پیار اور اخلاص سے گویا یہ نو تعمیر گھر۔ اس کی بنیادوں میں مٹی ہے وفا و مہر کی، اس کی بنیادوں میں مٹی ہے وفا و مہر کی، قائم و دائم خدا رکھے گا اس کے بام و در، قائم و دائم خدا رکھے گا اس کے بام و در۔ جا رہا ہے ساتھ میں تیرے دعاؤں کا جہیز، جا رہا ہے ساتھ میں تیرے دعاؤں کا جہیز، ہو ہمیشہ تیری جھولی میں مرادوں کے گوہر، ہو ہمیشہ تیری جھولی میں مرادوں کے گوہر۔ پیار کی دولت تو پائے اس قدر سسرال میں، پیار کی دولت تو پائے اس قدر سسرال میں، مائکہ کی یاد بھی آئے نہ تجھ کو عمر بھر، مائکہ کی یاد بھی آئے نہ تجھ کو عمر بھر۔ آ سکے نہ ذہن میں قدسی غلط فہمی کی دھوپ، آ سکے نہ ذہن میں قدسی غلط فہمی کی دھوپ، موسموں سے ہر طرح محفوظ ہو بیٹی کا گھر، موسموں سے ہر طرح محفوظ ہو بیٹی کا گھر۔ تو دوستو، ابھی آپ اعصم راشد کی ادبی دنیا میں ایک کلام سن رہے تھے، نتیجے فکر تھے عبد الکریم قدسی۔ ایک بار پھر سے اس غریب کی طرف سے آپ اسے ایک تحفہ سمجھیے۔ اللہ 1 تاریخ کو تمام کام آسانی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ انجام پائے، اور آپ کی بیٹی آپ کے گھر سے، جسے آپ نے بہت ہی پیار سے پالا ہے،
اس کے لیے آپ نے کتنی دن اور راتیں اپنی برباد کی ہوں گی، اپنے دل پر نہ جانے کیسے کیسے ستم اٹھائے ہوں گے تاکہ اسے کسی قسم کی کوئی آنچ نہ آئے۔ آج اس کی رخصتی کا دن ہے، آپ کا فریضہ کا دن ہے، آپ کے آنگن سے ایک خوشنما پھول جا رہا ہے، اب وہ اپنے گھر میں جہاں اسے اپنی ساری زندگی گزارنی ہے، جس طریقے سے آپ نے اسے پالا ہے، پوسا ہے، جس طریقے سے جو سلیقہ جو طریقہ آپ نے انہیں دیا ہے، اس کا سارا استعمال کرتے ہوئے وہ وہاں اپنے گھر کو چاند اور ستاروں سے بھر دے گی۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کی خوشیاں نصیب کرے۔ تو دوستو، ہم اجازت چاہتے ہیں، اگر آپ کو یہ کلام پسند آیا ہو، میں ضرور جانتا ہوں جو لوگ بھی اردو کا طبقہ ہے اور جن کا اردو ادب سے تعلق ہے، وہ سب مشتاق دربھنگی صاحب کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہم ان کی طرف سے بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے ایس ایم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔